السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ چلے تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ آتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ یہ ہے پہلے سپارے کی آخری کہانی۔ پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جو قصہ پہلے سپارے میں ہے اس کی یہ آخری کہانی ہے، بڑی ہی مزیدار، اور کہانی کا عنوان ہے دنیا میں اللہ کا پہلا گھر۔ اسے آپ کے لیے لکھا ہے طالب ہاشمی نے، اور یہ والا جو قصہ ہے اللہ کے گھر کا، یہ اللہ نے قرآن میں ہمیں سنایا ہے۔ کس طرح بھلا؟ جانتے ہیں؟ پیارے نبی تھے، ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے ابو الانبیاء، یعنی تمام انبیاء کے ابا جان، تمام انبیاء کے بابا۔ ان کی اولاد میں بہت سارے نبی آئے تھے، حضرت یوسف، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ، محمد علیہ الصلاۃ والسلام، بہت سارے انبیاء آئے تھے حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے۔ اب حضرت ابراہیم جو تھے ان کو کہا جاتا تھا خلیل اللہ، اچھے اور پکے دوست۔ بھلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کے اتنے اچھے دوست بن گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ حضرت ابراہیم کی ہمیں کہانی سنائی ہے۔ پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ میں ان کی جو کہانی موجود ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ابراہیم جو تھے وہ ہر امتحان میں بالکل پاس ہو گئے۔ جو بھی ہم نے انہیں کرنے کو کہا وہ انہوں نے کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا چونکہ آپ میرے بہت پیارے دوست ہیں اور آپ نے سارے کام بہت اچھے طریقے سے مکمل کیے ہیں، اس لیے میں آپ کو ساری دنیا کے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے چھوٹے سے بیٹے تھے حضرت اسماعیل۔ وہ جب پیدا ہوئے تھے تو حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے ایک وادی میں۔ اس وادی کا نام تھا مکہ، اور پھر اس سے ملنے کے لیے کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل جو تھے وہ جوان ہو گئے، ان کی شادی ہو گئی اور مکہ کی آبادی بڑھتی گئی۔ پہلے تو وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا قصبہ بن گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 برس کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کام کے لیے مکہ تشریف لائے جس کی خاطر انہوں نے اپنی بیوی اور پیارے سے بیٹے کو پانی اور سبزی کے بغیر اس ویران جگہ میں لا بسایا تھا۔ کیوں لا بسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ اپنی بیوی اور بیٹی کو یہاں چھوڑ دیں، یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، گھاس بھی نہیں ہے، بس ایک صحرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بات مانی
آخر کیا وجہ تھی؟ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے اپنے تیر بنا رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ کھڑے ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ دونوں باپ بیٹے گلے ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے، ایک کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے عرض کیا، آپ کے رب نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ ضرور کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا، تم اس میں میری مدد کرو گے؟ جی ہاں ابا جان، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ اپنی ارد گرد کی زمین سے کچھ اونچی تھی۔ کیا ہوا؟ دو باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائی۔ اسماعیل قریبی پہاڑی سے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر جوڑتے جاتے۔ ایک دیوار میں ایک تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا کہ آپ جا کر دیکھنا کہ پتھر ڈھونڈ کے لاؤ کہ اس جگہ پر اچھی طرح سے آ جائے۔ حضرت اسماعیل ڈھونڈ رہے تھے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انہیں ایک سفید پتھر دیا جس کو ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ اب تو وہ کالے رنگ کا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کالا کیوں ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر ان کو دیا تھا تو وہ سفید رنگ کا پتھر تھا۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اس جگہ پر جا کر یہ پتھر رکھ دیجیے، یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل بڑے خوش ہوئے، دوڑے دوڑے اپنے ابا جان کے پاس گئے اور کہا، یہ دیکھیے، مجھے یہ پتھر ملا ہے۔ انہوں نے اس خالی جگہ پر وہ پتھر رکھ دیا جس کا نام حجر اسود ہے۔ اسود کالی کو کہتے ہیں نا۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو بالکل سفید رنگ کا تھا، صاف ستھرا، چمکیلا۔ آپ کو پتہ ہے نا، یا جو لوگ گئے ہیں وہاں، کہ جب اگر کوئی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس پتھر کو چومتے ہیں۔ جنت سے جو آیا ہوا ہے نا پتھر، ہمارے پیارے نبی بھی چومتے تھے۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ لوگوں نے اس کے اوپر ہاتھ لگا لگا کر اس کو چوم چوم کر، اور پھر لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں نا، جو برے برے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پتھر کالا ہو گیا۔ اس کا نام ہی حجر اسود ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ پتھر برکت اور عزت والا ہے۔ اب کیا ہوا، دیواریں اتنی بلند ہو گئی کہ اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا۔ تو اب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اونچا جو پتھر تھا، حضرت ابراہیم نے اس کے اوپر کھڑے ہو کر
باقی کام پورا کیا اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان جم گئے۔ وہ پتھر ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جتنا اونچا ہونا تھا نا، وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، ایک لفٹ کی طرح بن گیا تھا، سیڑھی کی طرح۔ اور اس پتھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے، وہ آج تک موجود ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ اور جو بھی مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، وہ اس کے قریب جو ہے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ دعا ہمیں قرآن میں بتائی ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما برداری کرنے والا بنا۔ ہمارے بچوں میں سے ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی بتا کہ ہم تیری عبادت کیسے کریں۔ ہم پر مہربانی کی نظر رکھ، تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم سے ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ اے اللہ، تو بڑی قوت اور حکمت والا ہے۔ اس دعا میں جس رسول کے بھیجنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے، وہ ہمارے پیارے رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس امانت کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد حرام رکھ دیا۔ مسجد حرام کا مطلب ہے بہت ہی عزت اور احترام والی مسجد۔ اس کو اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا رہنے کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم تھوڑی ہے جو ان کو رہنے کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش میں رہتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ پر بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خاص طور پر حکم دیا تاکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بن جائے اور وہ اس میں آ کر عبادت کریں۔ اب سب مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ ہم سب کے لیے ایک مرکز ہے۔ جب سب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اگر حج کرنا ہو یا عمرہ کرنا ہو، طواف کرنا ہو تو وہیں پر جا کر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ یہاں پر کوئی برا کام نہ ہو، یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہاں پر کوئی چوری نہ ہو،
یہاں پر کوئی جھوٹ نہ ہو، یہاں پر کوئی ایسی عبادت نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اور پھر لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ یہاں لوگ آئے، پیدل آئیں، سواریوں پر آئیں، جہاز پر آئے، کوئی گھوڑے پہ آئے، کوئی اونٹ پہ آئے، دور سے بھی آئے اور نزدیک سے بھی آئے۔ وہ یہاں آ کر دیکھے کہ ان کے لیے کیسے کیسے فائدے رکھے ہیں، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور غریبوں محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ اب حج جو تھا، اب وہ اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا۔ جانتے ہیں نا، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ اور اس کی قبولیت کے لیے کیا کرنا تھا؟ حج بھی کرنا تھا، طواف بھی کرنا تھا، صفا اور مروہ کے درمیان 7 پھیرے بھی لگانے تھے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ساری دنیا والوں کے لیے ایک ہدایت کا مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں۔ جو کوئی میرے طریقے پہ چلے گا وہ میرا ہے، اور جو کوئی میرے طریقے سے پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ پروردگار، میں نے یہاں پانی سبزے کے بغیر اجاڑ وادی میں اپنی اولاد کی ایک حصے کو آپ کی عزت والے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے میرے اللہ، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ اللہ، آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دیجیے کہ وہ اس کی طرف کھچ کھچ کر آئیں، اور جب لوگ یہاں پر آئیں تو انہیں کھانے کے لیے پھل دیجیے تاکہ وہ آپ کے شکر ادا کرنے والے بنیں۔ ننھے ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعائیں قبول کر لی۔ بھلا کیوں قبول کر لی؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پکے اچھے دوست تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے تھے وہ کر گزرتے تھے۔ آج مکہ دنیا کا ایک بڑا شہر ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ 4000 سال سے اب تک لاکھوں لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہوں۔ مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا سچا دین لے کر آئے تھے، یعنی وہ اللہ کا سچا دین لے کر آئے تھے۔ حضرت ابراہیم کی شان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم ہر نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، کتنے پیارے دوست تھے اللہ کے، اور یہ دوستی کیسے ہوئی تھی؟ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ وہ بغیر بات کیے، بغیر کوئی بحث کیے، ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں مانتے تھے، اور پھر خوش بھی رہتے تھے، کوئی شکایت نہیں کرتے تھے۔
اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.